السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں آپ نے موصوف صفت کی ترکیبیں پڑھیں اور آج کے درس میں واحد اور جمع انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ انگلش میں جب ہم واحد کی جمع بناتے ہیں یعنی سنگولر کو پلورل میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کا قاعدہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر سنگولر ورڈ ہے بوائے، یہ سنگولر ہے، اور جب بوائے کو کنورٹ کرتے ہیں پلورل میں یعنی جمع میں کنورٹ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ایس کا اضافہ کر دیتے ہیں، ایس بڑھا دیتے ہیں اور بوائے کو بوائز کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بک ہے تو بک کو بکس کر دیتے ہیں۔ تو کچھ خاص قاعدے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انگلش میں جب آپ غور کریں گے، مثال کے طور پر الماری ہے اور الماری کی شیلف ہے، تو شیلف ایک واحد ہے یعنی سنگولر ہے، تو شیلف کو جب ہم کنورٹ کرتے ہیں تو ایف کی ادائیگی جب ہم کنورٹ کریں گے پلورل میں تو ایف کے ساتھ فوراً ایس لگانے کے بعد اس کا پڑھنا دشوار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایف کے بعد اگر آپ ایس لگا دیں تو شیلفس ف اور س دونوں ساتھ میں ادا کرنا یہ دشوار ہے۔ اس لیے انگلش میں بھی ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایف کو ہٹائیں تو اس کی مناسبت سے کون سا الفابیٹ ہے جو اس کی جگہ پر آپ استعمال کریں گے۔ تو ہم جب اس کا پلورل بناتے ہیں تو SHELVES یعنی ایف کو ہٹا کے VE لاتے ہیں اور ایس بڑھا دیتے ہیں اور پلورل بنا دیتے ہیں شیلوز۔ ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ ہے آپ کے انگلش گرامر کا۔ تو فارسی کی گرامر جو ہوتی ہے اس میں ہم الف نون کو بڑھا دیتے ہیں، الف نون بڑھاتے ہیں یا پھر ہا بڑھا دیتے ہیں، ہے اور الف۔ مثال کے طور پر مرد سے مرداں، مرد واحد ہے اور مرداں اس کی جمع ہے، مرد واحد مرداں اس کی جمع۔ مرد کا ترجمہ مرد ہی کر لیں آپ، اور زن اس کا ترجمہ ہم نے بتایا کہ الف نون زائد کر دیتے ہیں، اور ادائیگی پڑھنے میں زنان پڑھنے سے بہتر ہے کہ نغنہ کر دیا جائے، تو مرداں زنا، زنا زن زنان، زنان زنا، ٹھیک ہے، یعنی عورت اور عورت عورتیں۔ اردو کا بھی قاعدہ ہے کہ لڑکا لڑکے، تو اے بڑھا دیتے ہیں۔ تو ہر لینگویج کا ایک اپنا خاص ضابطہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے فارسی میں بھی ایک ضابطہ ہے کہ الف نون یعنی نغونہ اور ہے الف بڑھا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو کہیں کہیں نغونہ استعمال ہوگا، کہیں پورا نون استعمال ہوگا، اور کہیں کہیں ہے الف استعمال ہوگا۔ اس پر غور کریں اور ترجمہ دیکھیں۔ مرد مرداں، زن زنا، پسر پسران، یعنی پسر یعنی بیٹا، پسران بیٹے۔ جامع، اب دیکھیے یہاں جامع، تو جامع جب آپ لکھتے ہیں تو لکھنے میں جامع الف کے ساتھ نہیں لکھتے ہیں ہے کے ساتھ، تو جب ہے کے ساتھ لکھیں گے تو ہے کے آگے الف بڑھا دیں گے، تو جامع لکھتے کیا ہے، جیم الف میم اور ہے، تو الف کا اضافہ کر کے پلورل بنا دیں گے، جمع بنا دیں گے، جامع سے جامہا، یعنی جامع کپڑے کپڑا، جامہا کپڑے، کپڑا کپڑے، یہ اردو کا ضابطہ ہے۔ کار یعنی کام، کارہا بہت سارے کام، کیونکہ کامیں نہیں کہتے، بہت سارے کام، تو کارہا جو ہے یہ جمع ہے اور کار واحد ہے۔ دست یعنی ہاتھ، دستہا بہت سارے ہاتھ۔ چشم آنکھ، چشمان، دیکھیں یہاں الف نون پورا آ رہا ہے، نغونہ نہیں، چشمہ نہیں بلکہ چشمان،
کیونکہ چشمہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ آپ گلاس کے لیے استعمال کرتے ہیں جو آنکھوں کی روشنی کو برابر رکھنے کے لیے پہنا جاتا ہے، ایک قسم کا انسٹرومنٹ ہے۔ یہ تو رائج ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ آنکھ پہ جو لگایا جاتا ہے ہم اسے چشمہ کہتے ہیں، اور یہ چشم سے مناسبت رکھتا ہے۔ تو چشم، چشمان، چشمہ اس لیے نہیں بول رہے تاکہ اس چشمے سے مناسبت نہ ہو، چشمان، آنکھ، آنکھیں، اسپ، گھوڑا، اسپہا، گھوڑے، بندہ، بندہ، بندگان، بہت سارے بندے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ آپ نے واحد دیکھا اور اس کی جمع دیکھا، اب اس کے بعد واحد جمع کو کسی ایک اسم کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ مثال کے طور پر مردان خدا، تو یہاں بھی ترکیب اضافی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے ترکیب اضافی واحد کے ساتھ کی تھی، اور اب ترکیب اضافی آپ جو کر رہے ہیں یہ جمع کے ساتھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مردان خدا، خدا کے بندے، مردان یعنی مرد، تو اللہ کی طرف نسبت ہے، تو بندے، خدا کے بندے، زنان ہند، ہند کی عورتیں یعنی ہندوستان کی عورتیں، پسران ماں، ہمارے بیٹے، جامہائے بندگان، بندوں کے کپڑے، کارہائے خدا، اللہ کے کام، دستہائے شما، تمہارے ہاتھ، تمہارے ہاتھ، ٹھیک ہے۔ تمہارے کا لفظ جو ہے یہ خود جمع پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے تمہارے بول کے ہاتھ کا ترجمہ ہاتھوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم لوگوں کا ہاتھ یا تم لوگوں کے ہاتھ یا تمہارے ہاتھ، تمہارے ہاتھ، تمہارا اگر کہتے تو یہ واحد ہو سکتا تھا۔ چشمان سیاہ، چشمان سیاہ یعنی کالی آنکھیں، اسپہائے چابک، چالاک گھوڑے۔ تو یہ بحث جو تھی واحد اور جمع کی تھی، آپ نے انگلش اور فارسی دونوں کی مناسبت اور دونوں کے قواعد کو دیکھ لیا۔ اب یہاں سے جو بات ہو رہی ہے افعال ناقصہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ناقص کہتے ہیں انکمپلیٹ کو، یعنی نامکمل چیز اگر ہے تو اسے ہم ناقص کہتے ہیں۔ تو افعال ناقص، افعال فعل کی جمع ہے، تو افعال ناقص یعنی ایسے فعل جو نامکمل ہے۔ تو آپ کبھی بھی جب جملے بناتے ہیں، سینٹنس بناتے ہیں، تو سینٹنس کو دو پارٹس میں ڈیفائن کرتے ہیں۔ دو پارٹس اس کے کیا کرتے ہیں، ایک سبجیکٹ بناتے ہیں اور دوسرا پریڈیکیٹ۔ تو سبجیکٹ پریڈیکیٹ دونوں کو ملا کر جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو اگر صرف ایک چیز اس میں رکھ دیا جائے، مثال کے طور پر صرف سبجیکٹ ہو تو وہ خبر نہیں دے گا، اگر صرف ہیلپنگ ورب ہو تو وہ بھی خبر نہیں دے گا، یعنی اس سے کوئی خبر نہیں ملے گی، جملہ تام نہیں ہوگا جب تک ہم سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کو پورے طور پر اپنی اپنی جگہ پر نہ رکھ دیں۔ تو ہیلپنگ ورب جو ہوتا ہے، ہیلپنگ ورب یعنی جو مین ورب کی مدد کرتا ہے، ہیلپ کا مطلب مدد ہوتا ہے، اور مین ورب یعنی جس ورب کا ہم استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آئی ایم گوئنگ ٹو مارکیٹ، میں بازار جا رہا ہوں، میں بازار جا رہا ہوں، تو جانا جو ہے یہ مین ورب ہے۔ لیکن اگر صرف یہ بولا جائے جا رہا جا رہا جا رہا، تو یہ کنفرم نہیں ہوگا کہ کوئی واحد جا رہا ہے یا جمع جا رہا ہے، یہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ جانے والا غائب ہے یا جانے والا حاضر ہے یا جانے والا متکلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہیلپنگ ورب کی ضرورت پڑتی ہے کہ میں جا رہا ہوں، تو ہوں کا لفظ جو ہے یہ ہیلپنگ ورب ہے جو مین ورب کی مدد کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے افعال ناقصہ ہیں جو مین ورب کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ میں پورا مطلب نہیں رکھتے۔ مطلب نہ رکھنے کا مطلب کہ وہ اپنے آپ میں پورا جملہ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ ایسے فعل جو ناقص ہوتے ہیں یہ محتاج ہیں کہ کوئی فعل ان کے ساتھ جڑ جائے، اور جیسے ہی فعل ان کے ساتھ جڑتا ہے یہ مددگار ہو جاتے ہیں۔ بڑی خاصیت ہے۔ تو فارسی میں است کا لفظ جو ہوتا ہے انگلش کے از سے مناسبت رکھتا ہے، اور ہست، است، پھر اند، اند جو ہے وہ آر سے مناسبت رکھتا ہے، اے آر ای، پھر اس کے بعد ای، ای یعنی الف اور یا،
الف اور یا یہ مناسبت رکھتا ہے، یہ ضمیر جو ہے تو کی ضمیر ہے نا؟ تو یہاں دو دو صیغے استعمال کریں گے، است ہے یعنی واحد غائب کے لیے، اور انت جمع غائب کے لیے، اور ای واحد حاضر کے لیے، عید یعنی یہ دال علامت ہوگی، یہ دال یہ ہوگی علامت جمع حاضر کے لیے، اور میم کا لفظ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، یہ علامت واحد متکلم کے لیے ہوگی یعنی فرسٹ پرسن کے لیے، اور یا میم جو علامت ہوگی وہ جمع متکلم کی ہوگی۔ تو اب جو ہے کس کے ساتھ، اب ہست یعنی است جو ہے کے ساتھ جوڑ دیا ہم نے اور ایک فعل بنا دیا، ہست یعنی وہ ہے، صیغہ میں نے بتایا غائب یعنی تھرڈ پرسن، ہست وہ ہے، ہستند وہ سب ہیں، ہستی تو ہے، ایک واحد یعنی سنگولر اور دوسرا جمع یعنی پلورل، اور صیغہ تھرڈ پرسن کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے اینڈ دین فرسٹ پرسن کے لیے، اور دونوں کے لیے واحد اور جمع کا استعمال کریں گے۔ ہست وہ ہے، ہستند وہ سب ہیں، ہستی تو ہے، ہستید تم سب ہو، ہستم میں ہوں، ہستیم ہم سب ہیں۔ تو یہ افعال ناقصہ ہیں، یعنی یہ فعل ناقص ہیں، نامکمل ہیں، یہ محتاج ہیں کہ کسی کے ساتھ جڑ جائیں اور جڑتے ہی ساتھ اس کے مددگار ہوں اور جملہ کو تام کر دیں۔ تو اب یہاں سے خبری ترکیبیں بتائیں گے۔ تو اس سے پہلے آپ نے جتنا بھی پڑھا اس سے خبر نہیں مل رہی تھی، یعنی آپ نے ترکیب اضافی پڑھا تو ترکیب اضافی وہ تھی لیکن اس ترکیب سے آپ کو خبر نہیں مل رہی تھی، ترکیب توصیفی آپ نے پڑھا لیکن اس سے خبر نہیں مل رہی تھی، اور اب آپ افعال ناقصہ آپ نے پڑھا، افعال ناقصہ سے بھی خبر نہیں ملی، واحد جمع سے بھی خبر نہیں ملی۔ جب ہم ان سب کو ایک ساتھ اس طور پر جوڑتے ہیں کہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے طور پر ہو جائے، یعنی سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، دین مین ورب اینڈ آبجیکٹ، اس پیٹرن میں جب ہم جملے کو رکھیں گے تو پھر یہ جملہ تام ہوگا، مکمل ہوگا، اور اس کی خبری ترکیب ہم کر سکیں گے۔ تو اب یہاں سے ہم بتا رہے ہیں خبری ترکیبیں۔ پسرم جوان است، پسرم پسر یعنی لڑکا، پسرم میرا لڑکا، جوان است جوان ہے، میرا لڑکا جوان ہے، میرا بیٹا جوان ہے، برادران شما خوشخط اند، برادران برادر بھائی، برادران جمع ہے برادر کی، برادران شما تمہارے بھائی یعنی تمہارے سب بھائی، خوش خد اند اچھا لکھنے والے ہیں، یعنی ان کی رائٹنگ اچھی ہے، تو نیک مردی تو اچھا آدمی ہے، تو نیک مردی تو اچھا آدمی ہے۔ تو دیکھیے یہاں تو کا بھی استعمال ہوا، اور مردی میں یا علامت جو ہے یہ بھی تو کا معنی پیدا کرتی ہے۔ تو نیک مردی تو اچھا آدمی ہے، شما جوانید تم سب جوان ہو، تم سب جوان ہو۔ تو یہاں شما دیکھیں اور شما کے ساتھ لاسٹ میں یا دال کی علامت بھی دیکھیں، تو یا دال کی علامت جمع حاضر کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ جمع یعنی پلورل اور حاضر یعنی سیکنڈ پرسن، تو یہ ذہن میں رکھیں اور ترجمہ دیکھیں۔ من پیرم میں بوڑھا ہوں، ماں غمگین ایم اور ہم رنجیدہ ہیں۔ اور کا ترجمہ یہاں نہیں ہے، صرف ایک جملے کے بعد جو میں نے دوسرا جملہ بنایا ہے تو اور کا استعمال کیا ہے۔ ماں غمگین ایم ہم رنجیدہ ہیں، رنجیدہ ہیں، غمزدہ ہیں، ہم رنجیدہ ہیں، مایوس ہیں۔ چاقو تیز است، چاقو تیز ہے، دلہا خوش اند دل خوش ہیں، تنم پاک است میرا جسم پاک ہے، شما مردان خداید تم لوگ اللہ کے بندے ہو، من پدرے ای جوانم من میں پدرے ای باپ اس جوانم اس جوان کا، یعنی میں اس جوان کا باپ ہوں، میں اس ای آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو ہے یہ اشارے کے لیے، اشارہ بعید کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اشارہ قریب کے لیے یعنی دس اور دیٹ۔ تو من پدرے ای جوانم یعنی دس
من پدرے ای جوانم، میں اس جوان کا باپ ہوں۔ تو پسرے پیر مردی، تو اس بوڑھے آدمی کا بیٹا ہے، تو اس بوڑھے آدمی کا بیٹا ہے۔ قرآن کلام خدا است، قرآن شریف اللہ کا کلام ہے۔ ماں بندگان خدایم، ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہاں تک آپ نے پڑھا واحد جمع، افعال ناقصہ اور اس کی خبری ترکیبیں کیا ہوں گی، یہاں تک آپ نے پڑھا۔ اب اس کے بعد سے کچھ قواعد آپ کو پڑھائے جائیں گے جو فارسی زبان میں بہت زیادہ اہم ہیں، جو آگے جتنے بھی جملے آئیں گے اور سینٹنسز آئیں گے، ان تمام کا ترجمہ ہم اسی قواعد کی روشنی میں کریں گے۔ تو جو قواعد آپ کو بتائے جائیں انہیں آپ لکھ لیں یا پھر اسے ذہن نشین کر لیں اور اسے اپنے ذہن میں حاضر رکھیں کہ جب بھی درس کو پڑھیں تو پھر اس چیز کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں تاکہ وہ ساری بات یاد رہے اور آگے کا ترجمہ ٹرانسلیشن سمجھنے میں آسانی ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے علاوہ جو لوگ جاننے کے خواہش مند ہیں، سیکھنے کے خواہش مند ہیں، ان تک یہ ویڈیو آپ کے ذریعے سے پہنچ سکے۔ آپ نیکی میں اپنے قدم کو بڑھائیں تاکہ آپ کی نیکیوں میں اور زیادہ اضافہ ہو۔